ڈبکے مار کے باہر پھینک دیا. وہ چھوٹے والے بھائی کے گھر میں رہتی ہے. میرا موت زندگی کا اس کا ساتھ چھوٹ گیا. تو دوست کہتے ہیں پاگل ہو گیا یار, ماں ہے تیری ماں, اسے بلا کے لا, چل 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 ورنہ مہمان کیا کہیں گے. تو بڑا بیٹا پیٹ پر دل پر پتھر باندھ کے جاتا ہے اپنی ماں کے پاس. ماں بیٹھی ہے, رو رہی ہے. وہ کہتا ہے چلو بارات آنے والی ہے. ماں کچھ کہتی نہیں ہے, صرف 4 آنسو بہا کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے چشمے سے اسے صاف کرتی ہے. اپنے دوپٹے کو سلیقے سے سر پہ رکھتی ہے, پھٹا ہوا دوپٹہ, چپل ٹوٹی ہوئی ہے, ٹیڑھی میڑھی لاٹھی ہے. اسے اٹھا کر کے ماں آہستہ آہستہ روتی ہوئی اپنے سینے پر بڑا سا سلک, بڑا سا پتھر لے کر کے آج اپنے بڑے بیٹے کے گھر میں آئی ہے. کسی نے اسے دیکھا تو باتیں نہیں کی. اس بیٹے کی بیوی نے دیکھا تو گالیاں دینے لگی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, 2 گھنٹے میں چلی جائے گی. ماں کو کسی نے پوچھا تک نہیں. سگی ماں ہے, بیٹھی ہوئی ہے وہیں پر جہاں پر پلیٹیں دھلی جاتی ہیں, جہاں پر غریب عورتیں برتن دھلتی ہیں شادی کے دنوں میں, وہیں پر کنارے اپنی چپل کو اتار کے سگی ماں بیٹھی ہوئی. سمجھ رہے ہیں, جو آ رہا ہے اسی کو وہی ایک دھکے مار رہا ہے. کسی نے دل کہا تو ایک کپ چائے دے دیا, کسی نے کہا تو تھوڑی سی روٹی دے دی. ماں نے اپنی بے عزتی کب تک برداشت کرتی, چپ چاپ اٹھ کر کے روتی ہوئی اپنے گھر میں آ گئی. مصلی بچھایا. ماں نے ایک بات کہی, ہے میرے پروردگار عالم, یہ بیٹا مجھ سے محبت نہیں کرتا لیکن میں تو اس سے محبت کرتی ہوں. میری بیٹے کی بیٹی کی شادی ہے, اس کی آبرو بچانا میرے مولا, اس کی آبرو بچانا, اس کی آبرو نہ جانے پائے. ماں دوپٹے کو اٹھا کے اس وقت تک دعا کرتی رہتی ہے جب تک ودائی خیریت سے نہیں ہو جاتی. لیکن لوگ ہیں کہ اپنی ماں کو ٹھوکریں مارتے ہیں, کہتے ہیں بھائیوں کے بٹوارے میں ماں کو ذلیل کرتے ہیں. ایک بھائی کی حمایت ماں کرتی ہے تو ایک دوسرا بھائی اپنی ماں کو تماچے مارتا, اپنی ماں کو گالیاں دیتا. بغداد شریف میں شیخ بشیر گیلانی ایک بزرگ ہیں, غوث پاک کے بیٹے, میں ان کے گھر پہ گیا ہوں. اس سے کہنے لگے کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر کورونا وائرس تھا, میری بچیاں میرے سب بچے بیمار تھے, آکسیجن کی کمی تھی. غوث پاک کی بارگاہ 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. بولے کس سے کہتا, کس سے کہتا. سب کے گھروں سے موت اور جنازے نکل رہے تھے, چیخ پکار کا عالم تھا, دنیا میں کروڑوں لوگ مر گئے. تو شیخ بشیر گیلانی کہتے ہیں میں تھک گیا, میں سمجھ گیا کہ میری بچیاں بچ نہیں پائیں گی, یہ میرے پھول جیسے بچے مر جائیں گے. مجھ سے رہا نہ گیا, میری بوڑھی ماں تھی, اسے میں نے چارپائی سے اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک کرسی پہ بٹھایا. جب میری ماں کرسی پر بیٹھ گئی, حضرت گلفام بھائی, حسین بھائی, وہ کہتے ہیں جب بیٹھ گئی کرسی پر تو میں نے ٹب لایا پلاسٹک کا, اپنی ماں کے پیروں کے نیچے اسے رکھا, ایک لوٹے میں پانی لایا, اپنی ماں کے دونوں پیر دھلنے لگا اور دونوں پیر کے دھلے ہوئے پانی کو میں نے اسی ٹب میں رکھنا شروع کر دیا. جب وہ ٹب میں پانی بھر گیا, میری ماں کا پیر دھل اٹھا تو شیخ بشیر گیلانی کہتے ہیں لوٹا میں نے سائڈ میں کر دیا, ماں کے پیروں کو چوم کر کے سائڈ میں کیا اور اس ٹب والے پانی کو کنارے رکھا. رکھنے کے بعد میں اپنی بچیوں سے کہا لائن سے آتی جاؤ, اپنے بیٹوں سے کہا لائن سے آتے جاؤ. سب لائن میں کھڑے تھے, میں نے کہا بیٹھ جاؤ, اور بیٹھ کر میں سب کو ایک گلاس پانی ٹب سے بھرتا جاتا تھا اور ان سے کہتا جاتا تھا اسے بسم اللہ پڑھ کے پی لو, اس پانی کو پی لو, اس پانی کو پی لو. میرے بچے اس پانی کو پیتے جاتے تھے اور میں کہتا جاتا تھا اے میری بچیوں, میرے بچے سنو, کسی اور وجہ سے موت آ سکتی ہے, کورونا کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی ہے, اس لیے کہ تمہیں میں نے اپنی ماں کے پیروں کا دھول پلا دیا ہے. جہاں بڑی بڑی دوائیاں فیل ہو جاتی ہیں, میری ماں کے پاؤں کے غسالے کام آتے ہیں. جہاں بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کرام کی دعائیں بھی معلق ٹنگی رہتی ہیں, وہاں ماں کی دعا اس سے زیادہ اسپیڈ میں آگے بڑھتی ہے. معلوم ہے آج اپنی ماں کو ٹھوکریں مارتے ہیں لوگ, ذلت رسوائی کا سامان سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی. کیا کہا حضور نے, کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. میرے آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, اور میری ماں تیسری صف کے بغل میں باب عائشہ ہے حرم نبی میں. میرے آقا فرماتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. میری ماں باب عائشہ کے قریب کھڑے ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ, تو حضور فرماتے ہیں نیت توڑ کر کے اپنی ماں کے سے جا کے لپٹ جایا کر, اپنی ماں کے دامن سے لپٹ جاتا اور اپنی ماں کے حضور پہنچ جاتا. اگر میری ماں مجھے بلاتی تو لوگ کھڑے ہیں, ماں کہتی بیٹا سن تو,
کہتا ہے بیٹھی رہے. ماں کہتی ہے بیٹا ایک کھانسی کی سیرپ چاہیے, پیسے نہیں ہے. سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں. سبحان اللہ, میرا کوئی کام رکا نہیں. پھر کہتے ہیں میری ماں کے انتقال کے بعد بھی میرا کوئی کام رکا نہیں. کسی نے پوچھا ماں کے انتقال کے بعد کیا ہوا, تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں میری ماں کا جب انتقال ہو گیا, دلی کے اجنی شریف میں میری ماں کی تدفین عمل میں آئی. جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی تھی میں اپنی ماں کے قبر کے قریب بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا. میری ماں قبر کے نیچے سے آمین کہتی تھی, اللہ میری مشکلوں کو دور کر دیا. ایک ہم اپنی ماں کو نفرتوں سے دیکھتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتائیں جن کی مائیں زندہ ہیں, اٹھائیں اٹھائیں اٹھائیں, جن کی مائیں زندہ ہیں ماشاءاللہ. سب لوگ ایک مرتبہ دل سے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے. ایسے نہیں, آواز سب کی آنی چاہیے, ماں کی حیات دراز ہو. اونچی بولے اے اللہ. ہاتھوں اٹھا کے پھر سے بولے آپ خوش قسمت ہے. میں آپ کی ماں کو اپنی ماں کہتا ہوں. میری ماں کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا. راتوں کو 2 بجے 3 بجے جاتا تھا نا, میں اپنی ماں کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے وہ دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا. باہر ٹیبل پہ 2-2 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا. کبھی کبھی سخت راتوں میں بیٹھا رہتا تھا تو میری ماں اٹھتی تھی, وہ کہتی بیٹا دروازہ کھول کے اچانک آ جاتی تھی. میں نے کہا آمی کیا بات ہے, آپ کیوں نکل آئی؟ بولے بیٹا تو کب آیا ہے؟ تو میں کہتا تھا مجھے آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا. بولے اتنی سردی میں تو باہر بیٹھا ہوا. تو میں کہتا تھا کہ امی تو دروازے کے قریب سو رہی تھی, میں نے سوچا تجھے دستک دوں گا تو تیری نیند میں خلل پیدا ہو. میری ماں یہی کہتی تھی بیٹا میں زندہ ہوں اپنے بچوں کے لیے, تمہارے گھر کی سلامتی کی دعا, تمہارے گھرانے کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہوں. کیسے ظالم ہے, اتنے لمبے لمبے سفر کرنا بچوں کا کھیل ہے, اتنے بڑے بڑے اداروں کی باغ ڈور سنبھالنا بچوں کا کھیل ہے. یہ خدا کی قسم یہ ساری دعائیں ماں کی ہیں, رب کعبہ کی قسم ساری دعائیں ماں کی ہیں. ایک عالم دین تھے, 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی, 9 سال تک. گھر گئے, اللہ کے ولی ہو گئے. دوستوں نے پوچھا یار علم حاصل کیا تھا مدرسے میں, گھر جا کے ولی کیسے ہو گیا؟ بولے گھر گیا تو بوڑھی ماں میری لیٹی ہوئی تھی بستر پہ, میں اپنی ماں کے قریب گیا. میری ماں بولی آ گیا تو؟ میں نے کہا ہاں مدرسے سے پڑھ کے آ گیا. بولے دستار ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں ہو گئی. تو فارغ ہو گیا؟ میری ماں نے کہا, میں نے کہا ہاں امی مجھے علم کی سند مل گئی. میری ماں نے کہا بیٹھ. میں اپنی ماں کے پیر دبا رہا تھا, میری ماں کو تکلیف بہت تھی. پھر وہ عالم دین کہتے ہیں اپنے دوستوں سے مجھ سے پوچھتے ہو میں ولی کیسے بنا, اللہ کا دوست کیسے بنا؟ سنیں, میری ماں بیٹھی ہوئی تھی, اچانک میری ماں نے, میں اپنی ماں کے پیر دبا رہا تھا, اچانک میری ماں کی آنکھ لگنے والی تھی, نیند آنے والی تھی. اس نے مجھ سے کہا بیٹا. میں نے کہا جی ماما کیا بات ہے؟ بولے یہ دروازہ 2 پلے کا ہے نا, 1 پلے کو بند کر دے, 1 پلے کو بند کر دے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بس میں اٹھ کر کے گیا اور 2 پلے تھے, 1 پلے کو میں نے کھلے ہوئے تھے, 1 کو بند کیا, 1 کو کھلا ہوا چھوڑ کر کے اپنی ماں کے پاس آیا. ماں سو گئی تھی. پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا, ماں نے کیا کہا تھا؟ 1 پلے کو بند کر دے. کیا کہا تھا؟ 1 پلے. اونچی بولے 1 پلے کو بند کر دے. تو میں نے 1 پلے کو بند کر دیا, 1 کھلا ہوا تھا. پھر وہ عالم صاحب کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے پتہ نہیں امی کو بایاں پلہ بند ہوتے ہوئے پسند نہ ہو. یہ نا بس یہ خیال ہو کہ یہ والا بند کرنا چاہیے, یہ کیوں بند کر دیا؟ تو پھر اٹھ کے گئے وہ عالم صاحب, دائیں والے کو کھول دیا اور بائیں والے کو بند کر دیا. پھر آ کے اپنی ماں کا پیر دبانے لگے. پھر خیال آیا ہو سکتا ہے امی کا اشارہ دائیں پلے کی طرف رہا, ادھر کی ہوا امی کو تکلیف دیتی ہو. پھر اٹھ کے گئے, دائیں پلے کو بند کیا اور بائیں کو کھول دیا. ایسے ہی رات بھر دائیں بائیں دائیں بائیں, دایاں پلہ بند کرتے, کبھی بایاں پلہ بند کرتے, کبھی بایاں پلہ بند کرتے, کبھی دایاں پلہ بند کرتے. معلوم ہے وہ عالم کہتے ہیں صبح کی فجر کی اذان کی آواز آئی, میری ماں کی آنکھ کھل گئی. میری ماں کی آنکھ کھل گئی تو میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا تو سویا نہیں؟ میں نے کہا امی میں تیرے قدموں کے نیچے جاگ کر کے اپنی تقدیر جگا رہا تھا, اپنی تقدیر. تو ماں نے کہا بیٹے رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کہے آ رہی تھی, رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کہے آ رہی تھی. تو بولے امی آپ نے کہا تھا کہ 1 پلہ بند کر دے 1 کھول دے, تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ دایاں بند کر دے بایاں کھول دے, آپ نے کہا تھا 1 بند کر دے 1 کھول دے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تجھے کس بند پلے کی ہوا زیادہ پسند ہے یا ناپسند ہے, کون سا پلہ تو بند ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے. اسی لیے امی کبھی اسے بند کرتا, کبھی اسے, کبھی اسے, کبھی اسے. یہی کرتے کرتے امی میری رات گزر گئی, تیری ذات کو تکلیف نہ ہو. ماں نے پوری طاقت جمع کی, اٹھ کے بیٹھ گئی.
माँ का चेहरा किबले की तरफ था। माँ ने कहा, है मेरे बेटे, इधर देख मेरी तरफ देख, इधर देख मेरी तरफ। जैसे वालिम दीन कहते, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा ना, तो फिर मेरी माँ का चेहरा मुझे नजर नहीं आया। पीछे दीवार थी, दीवार भी नजर नहीं आई। खुदा की कसम अगर दिल के है तो बोलना। वो वालिम दीन कहते, मेरी माँ ने कहा इधर देख। जब मैंने देखा उधर, तो न माँ का चेहरा नजर आया, न दीवार मेरे घर की, मेरे सामने खाने काबा की दीवार नजर आ रही थी। दीवार खाने काबा नजर आई, उसके मुबारक खिलाफ नजर आए, उसके ताने बाने नजर आए, उसकी बरकतों की मुताब की वादियां नजर आई। मुझे मिजाब रहमत और वादी नूर की बरकत नजर आई, सफा मरवा की पहाड़ियां नजर आई, समझे। और आवाज आई परवरदिगार आलम की, ओ मेरे बंदे सुन, 9 साल तक तूने जो इल्म हासिल किया है वो तेरी आंखों तक बसा हुआ है। आज माँ की खिदमत की वजह से जा, तुझे मैंने अपना वली बना लिया है। एक रात की थोड़ी सी कोशिश पर अल्लाह ने अपनी विलायत की सर्टिफिकेट अता कर। जो काम आपको एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मुश्किल पड़ जाएगा, माँ की दुआ से वो काम कितना आसान होता है। कभी दुआ करा के दो। फिर से उठाएं अपने हाथों को, जिनकी माँ जिंदा है उठाएं। वादा करें इंशाल्लाह कभी भी घर से बाहर जाएंगे तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे। ऊंची बोले, अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे ना, ठीक है इंशाल्लाह।